بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا 15واں درس حضرت ارقم، حضرت مصعب، حضرت جعفر اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، ان سابقون الاولون، ان صحابہ سے متعلق ہے جو نبوت کے ابتدائی دور میں مشرف با اسلام ہوئے۔ ان میں حضرت ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی کنیت ابو عبداللہ ہے، یہ قبیلہ مخزوم سے تھے، جو قبول اسلام سے پہلے اسلام کی دشمنی میں یہ قبیلہ بہت آگے تھا، اور ابو جہل بھی اسی قبیلے سے تھا۔ لیکن حضرت ارقم رضی اللہ تعالی عنہ دعوت اسلام کے آغاز ہی میں مسلمان ہو گئے اور اپنی نوجوانی اللہ کے دین میں لگائی، اور چونکہ اس وقت جو دعوت دی جاتی تھی وہ حکمت اور بصیرت کے ساتھ دعوت دی جاتی تھی، لوگ مسلمان ہوتے تھے۔ چونکہ کفار کی جانب سے شرارت کا خدشہ تھا، لہٰذا تعلیمی اور دعوتی سلسلے کو جو چھپ کر رکھنے کی حکمت عملی اختیار کی گئی، اس مقصد کے لیے جو مرکز بنایا گیا وہ حضرت ارقم رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر کو، دار ارقم کو مرکز مسلمانوں کا بنایا گیا۔ یہ دار القرآن بھی تھا، یہ دار التبلیغ بھی تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دین حق کی تعلیم اور تبلیغ کا اولین مرکز بنایا۔ یہاں پر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جمع ہوتے تھے اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن سیکھتے تھے، اسلامی تعلیمات حاصل کرتے تھے، اخلاقیات سیکھتے تھے۔ یہ مرکز گویا بیک وقت مسلمانوں کی درسگاہ بھی اور عبادت گاہ ہونے کے علاوہ ان کا کمیونٹی سینٹر بھی تھا۔ بعد میں دار الارقم کو دار الاسلام کہا جانے لگا۔ گویا دیکھا جائے تو حضرت ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسلام قبول کرنا نوجوانی کی عمر میں نوجوانوں کے لیے کتنا بڑا سبق ہے، اور پھر اپنے گھر کو پیش کرنا مرکز اسلام کے لیے، اس میں کتنا بڑا سبق ہے کہ اپنی نوجوانی بھی دین میں لگائی، اپنا گھر بھی اسلام کے پھیلانے کے لیے، مرکز بنانے کے لیے پیش کیا، اور رہتی دنیا تک یہ قائم رہے گا۔ اسلامی تاریخ میں دار ارقم کا نام ہمیشہ جگمگاتا رہے گا، جس سے ہمارے لیے، ہمارے جوانوں کے لیے کتنا بڑا سبق ہے کہ آج ہم بھی اپنی جوانی اللہ کے دین میں لگانے والے ہو، حضرت ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح، اور اپنے مال اور اپنے گھر کو بھی اللہ کے دین کے لیے لگانے والے ہو۔ اسی طرح حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ صحابی ہے کہ مکے کے جوانوں میں حضرت مصعب کی جوانی مشہور ہے کہ یہ عمدہ لباس پہنتے تھے، عمدہ خوشبو استعمال کرتے تھے، ناز و نعمتوں کے اندر پلنے والے، ماں باپ کے لاڈلے تھے، اور ان کی والدہ کو ہمیشہ یہ دھن لگی رہتی تھی کہ مکہ بھر میں ان کے بیٹے مصعب کا لباس سب سے زیادہ قیمتی ہو اور ان کی خوشبو سب سے زیادہ مہکنے والی ہو۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے مکہ المکرمہ میں کوئی ایسا جوان نہیں دیکھا کہ جو عمدہ اور باریک لباس اور ناز و نعمتوں میں مصعب بن عمیر سے بڑھ کر ہو۔ یہ بھی دار ارقم میں آ کر مسلمان ہوئے، اور انہوں نے اپنی ساری جوانی اللہ کے دین میں لگائی، اور اللہ کے دین کے لیے اس عیش و عشرت والی زندگی کو چھوڑ دیا۔ یعنی جب ان کے والدین کو پتہ چلا کہ مصعب مسلمان ہو چکا ہے، تو انہوں نے وہ سارے کپڑے ان سے لے لیے، وہ ساری راحتیں والی چیزیں ان سے لے لی، اور انہیں قید کر کے بند کر دیا۔ انہیں موقع ملا تو قید سے نکل کر بھاگ گئے، اور حبشہ کی طرف جانے والے مہاجرین کے پہلے قافلے میں شامل ہو گئے۔ کچھ عرصے بعد پھر یہ مکہ المکرمہ آئے۔ اسلام قبول کرنے کے بعد مکہ المکرمہ میں یہ شہزادہ، یہ آسائش میں زندگی گزارنے والا جوان مصعب بن عمیر انتہائی زہد کی زندگی بسر کرنے لگا۔ یعنی ہمارے جوانوں کو اس میں بھی کتنا بڑا سبق ہے۔ حضرت مصعب کی زندگی دیکھے کہ انہوں نے اپنی آسائش والی زندگی کو اللہ کے دین پر قربان کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، اتنے میں مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے۔ کہتے ہیں ان کے بدن پر چمڑے کے پیوند لگے ہوئے ایک چادر تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کی یہ حالت دیکھی تو ان کی ناز و نعم والی سابقہ زندگی اور موجودہ حالات کا احساس فرما کر اب دیدہ ہو گئے کہ ایک وہ زندگی تھی کہ عیش و عشرت میں اور آسائشوں میں یہ گزار رہے تھے، ایک اسلام لانے کے بعد انہوں نے ساری چیزوں کو چھوڑ دیا۔ یہ ہمارے نبی کی تعلیمات تھی۔
اور صحابہ کی قربانیاں تھیں جنہوں نے دین کے لیے اپنا سب کچھ قربان کیا، اور یہی وہ حضرت مصعب ہے جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معلم کتاب اور مبلغ بنا کر یثرب یعنی مدینہ المنورہ کی طرف روانہ کیا۔ آپ نے مدینہ المنورہ جا کر تعلیم قرآن اور تدریس دین کا فریضہ انجام دیا، اور انہیں پہلی بار باجماعت نماز جمعے کی نماز اور اسی طرح امامت کا شرف بھی حضرت مصعب کو حاصل تھا۔ یہی حضرت مصعب تھے جب انہوں نے دین کے لیے سب کچھ قربان کیا تو مدینے میں سب سے پہلے دعوت لے جانے والے، مدینے میں امامت کروانے والے، مدینے کو قرآن پڑھانے والے حضرت مصعب تھے۔ اللہ نے کتنی بڑی دولت سے مالا مال کیا، ہمارے جوانوں کے لیے کتنا بڑا سبق ہے۔ جب ہم دین کے لیے قربانی دیں گے اللہ ہمیں اپنے دین کے لیے استعمال کرے گا۔ اسی طرح حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حقیقی بھائی تھے، یہ بھی ابتدائی دور میں مسلمان ہوئے، اور ایک روایت میں ہے کہ ابو طالب نے دیکھا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ لیں اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آپ کے دائیں جانب نماز پڑھ لیں۔ ابو طالب نے حضرت جعفر سے کہا اپنے بیٹے سے، تم بھی جاؤ اور ان کے ساتھ دوسرے جانب کھڑے ہو جاؤ۔ چنانچہ یہ بھی مشرف با اسلام ہوئے، اور ان کی بیوی اسما بنت عمیس یہ بھی مشرف با اسلام ہوئی، اور ہجرت جو حبشہ کی طرف کی گئی ہے تو ہجرت کرنے والوں میں حضرت جعفر بھی تھے۔ اور حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ شان، وہ تقریر بہت مشہور ہے کہ جب نجاشی بادشاہ کے دربار میں مشرکین نے اپنا وفد بھیجا تاکہ مسلمانوں کو وہاں سے نکال دیا جائے، تو اس موقع پر مہاجرین کی ترجمانی کے لیے حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منتخب کیا گیا۔ دربار نجاشی میں حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسی مؤثر تقریر کی، اسلام کی وکالت کی کہ دلوں میں حرارت ایمان پیدا ہو گئی۔ نجاشی بے حد متاثر ہوا، اور قریش کا وہ وفد جو آیا تھا وہ ناکام ہو کر لوٹا، اور مسلمان وہاں آسانی کے ساتھ رہنے لگے۔ گویا ایک داعی میں کیا صفات ہونی چاہیے وہ ان کے اس تقریر سے بخوبی معلوم کیا جا سکتا ہے۔ چنانچہ یہ تقریباً حبشہ میں 14 سال تک رہے، اور فتح خیبر کے بعد یہ سن 7 ہجری میں مدینہ المنورہ آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں گلے لگایا، پیشانی چومی اور فرمایا، میں نہیں جانتا مجھے جعفر کے آنے کی زیادہ خوشی ہوئی ہے یا خیبر کی فتح کی۔ 1 سال بعد جنگ موتا میں یہ شہید ہوئے، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا تھا کہ میں جنت میں فرشتوں کے ہمراہ اڑتے دیکھا میں نے۔ اس وجہ سے ان کا لقب تیار ہوا، انہیں جعفر تیار کہا جاتا تھا۔ اسی طرح حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ جن کی کنیت عبد الرحمن تھی، ابن ام عبد کے نام سے یہ یاد کیے جاتے تھے، اور ابتدائی دور میں مشرف با اسلام ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے پہلے علی الاعلان قرآن مجید پڑھنے کی سعادت بھی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کو ہی حاصل ہوئی۔ ایمان لانے کے بعد کعبۃ اللہ میں بآواز بلند سورہ رحمان کی تلاوت کی تو کفار کے ظلم و ستم کا نشانہ بنے۔ 2 ہجرتیں کی انہوں نے، تمام غزوات میں یہ شریک رہے ہیں، خاص طور پہ غزوہ بدر میں ابو جہل کا سر جسم سے جدا کر کے آپ کے خدمت میں حاضر کرنے والے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود یہ بڑے نحیف اور دبلے پتلے تھے۔ کہتے ہیں ایک مرتبہ درخت پر چڑھے، صحابہ اکرام نے ان کی پتلی پتلی پنڈلیاں دیکھی تو ہنسنے لگے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما تضحکون، آپ لوگ کیوں ہنس رہے ہیں؟ لرجل عبداللہ اسقل فی المیزان یوم القیامت من احد، قیامت کے دن عبداللہ ابن مسعود کے پاؤں میزان میں احد پہاڑ سے زیادہ وزنی ہوں گے۔ ان کو یہ سعادت حاصل تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے فرمائش کر کے کبھی کبھی قرآن سنا کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا 4 آدمیوں سے قرآن سیکھو، جن کے نام ابی بن کعب، معاذ بن جبل، سالم مولا ابی حذیفہ اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں کوفہ کا قاضی اور بیت المال کا محافظ مقرر کیا تھا، اور 10 سال تک اس خدمت پر مامور رہے۔ قرآن کے قاری، دین کے فقیہ اور سنت کے زبردست عالم تھے۔ یہ وہ 4 صحابہ ہیں جو سابقون الاولون میں سے ہیں، اور جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اپنایا اور آگے پھیلایا، اور اپنی جوانی، اپنی زندگیاں لگائی، اور ہر ایک کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی نہ کوئی نمایاں
صفات اور اخلاق اور کردار پایا جاتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اپنانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔